بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپرچول سیکرٹ چینل۔ جو ہمارے نیو ویورز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور پچھلی بھی جو ساری ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیں، تاکہ جب ہمارا ایم آبجیکٹ ہے روحانیت کے کچھ مسائل، کچھ باتیں، کچھ راز جن کو ہم نے سمجھنا ہے، تو وہ ایزیلی ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ ایک سیکوینس ہے ساری ویڈیوز میں، ہم گریجولی سمپل ٹو کمپلیکس کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو ناظرین آپ نے انجوائے کیا، جنات کی باتوں کو اور شیاطین کی باتوں کو انجوائے کرتے رہے، لیکن ہم گریجولی کچھ سیریس باتیں بھی کریں گے، کچھ سیریس جو اس کی کانسیکوینسز ہیں ادھر بھی چلیں گے، کیونکہ جن لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے شیطانی قوتوں کے شر سے، تو لیکن جو لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف دہ عمل ہے اور کتنی تکلیف دہ زندگی ہو جاتی ہے۔ آج ایک اور سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 90s میں 2000 سے پہلے الٹرا ساؤنڈ جو ہے بہت کم استعمال ہوتا تھا، اور پھر چونکہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں بہت ساری آ گئیں، ڈیجیٹل بھی، اور اس میں بڑی جو ہے چینجز آ گئیں، تو الٹرا ساؤنڈ ایک کامن سی پریکٹس بن گئی۔ ہر بندے کو، ہر عورت کو الٹرا ساؤنڈ کے لفظ سے آشنائی ہو گئی۔ تو اس زمانے میں 95 کے بعد کی بات ہے، تو میں نے اور ایک میرے سینئر تھے ڈاکٹر ریڈیولوجسٹ، سروسز ہاسپٹل لاہور کے ریڈیولوجسٹ، تو میری پوسٹنگ ان دنوں میں دیہی مرکز صحت میں تھی، رورل ہیلتھ سینٹر شیخ پورہ سے آگے، اور وہ لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ سیکنڈ ٹائم ہم کچھ کام شروع کرتے ہیں تو ایک الٹرا ساؤنڈ سینٹر کھولا جائے، تو ہم نے انویسٹمنٹ کر کے شیئرنگ سے ایک الٹرا ساؤنڈ چھوٹا سا سیٹ اپ کھول لیا، اور 4 بجے کے بعد ہم وہاں پر، وہ بھی آ جاتے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی اور میں بھی ہوتا تھا، تو ہم الٹرا ساؤنڈ سروس جو ہے ہم نے شروع کی۔ جس جگہ ہم نے یہ کلینک کھولا یا جو سینٹر شروع کیا الٹرا ساؤنڈ کا، وہ ریزیڈینشیل ایریا نزدیک تھا، کمرشل بھی تھا، ریزیڈینشیل بھی تھا۔ جو لوگ جانتے ہیں لاہور کو، مزانگ چنگی، ٹیمپل روڈ، تو یہ وہ ایریا تھا مزانگ چنگی کا جو کمرشل بھی ہے اور ارد گرد اس کے ریزیڈنس بھی ہے۔ وہاں ایک دن شام کو ایک خاتون، ایک بوڑھی عورت اپنی بہو کو لے کے آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ میری بہو ہے، 7th منتھ کی پریگننسی تھی۔ ظاہر ہے نظر بھی آ رہا تھا، اور 7 منتھ کی پریگننسی، تو انہوں نے کہا جی ہم نے سیکس معلوم کرنی ہے کہ بھئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، میل ہے فیمیل ہے، تو ذرا الٹرا ساؤنڈ کریں اور پوزیشن کا بھی پتہ چل جائے صحیح ہے یا نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سینئر تھے، وہی کرتے تھے، میں انہیں اسسٹ کرتا تھا۔ انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا، اسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں مانیٹر پر، تو یوٹرس میں فیٹس نظر نہیں آ رہا، بچہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر ٹرائی کی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر ہم نے سوچا کہ شاید ہماری کچھ مسئلہ ہے، کوئی کیمرے میں مسئلہ ہے، صحیح سکین نہیں ہو رہا۔ وہ ہم نے چیزیں چینج کی، ریپلیس کی۔ فائنلی جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا ڈیوائس تو بالکل ٹھیک ہے، اور کسی اور جگہ کی جب ہم کر رہے ہیں سکیننگ، تو وہ تو اس میں لیور آ رہا ہے اور اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں، یوٹرس جو ہے اس میں فیٹس دکھائی نہیں دے رہا، بچہ دکھائی نہیں دے رہا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، اور اس عورت سے ہم نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے اماں جی کہ آپ کی یہ جو بہو ہیں ان کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے۔ اللہ! اب اس عورت کو جو بھی گالیاں یاد تھیں، جو بھی اسے خرافات یاد تھیں، اس نے وہ بولنا شروع کر دیا کہ تمہیں کس نے ڈاکٹر بنایا، تم الو، بیوقوف، جاہل، تم کیا بکواس کر رہے ہو، یہ تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے، میری بیٹی پریگننٹ ہے، میری بہو پریگننٹ ہے، 7 منتھ کی پریگننسی ہے، 7 مہینے ہو گئے ہیں، اور تم بکواس کر رہے ہو کہ پیٹ میں بچہ نہیں ہے۔
ہم نے کہا جی دیکھ لیں اب ہماری مشین تو بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا، گالیاں سنی، چونکہ یہ واقعہ ہماری زندگی میں بھی پہلی دفعہ تھا، ہمیں بھی نظر آ رہا تھا شی واز پریگننٹ، لیکن مشین نہیں بتا رہی تھی۔ بہرحال وہ بگتی جھکتی وہاں سے جناب چلی گئیں اور ہم سوچ میں پڑ گئے کہ ہوا کیا۔ مشین کو ہم نے ویریفائی کر لیا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ بہت حیران ہوئے، ڈاکٹر صاحب بھی وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو ایسا ہوا نہیں، کبھی واقعہ نہیں ہوا، کچھ لاجک اس کی بنتی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد بات آئی گئی ہوگی ظاہر ہے، لیکن ہمارے ذہن میں خلش تو تھی کہ بھئی یہ کیا ہوا۔ کوئی کچھ ہفتوں بعد یا 1-2 مہینے بعد کی بات ہے، 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا، تو ایک اور عورت ہمارے پاس آئی اپنی بیٹی کو لے کے الٹرا ساؤنڈ کروانے۔ اب ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا تھا تو عورتوں کی جیسے معذرت کے ساتھ عادت ہوتی ہے کہ خود ہی باتیں شروع کر دیتی ہیں، تو کہنے لگیں ڈاکٹر صاحب پنجابی میں تان پتہ ہے ساڈے محلے کی ہویا؟ ہم نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتی وہ فلانے کی جو بہو تھی نا، اس کو 9 مہینے گزر گئے اور اس کے بعد اسے دردیں بھی لگیں، انہوں نے گھر میں بلایا نرس کو اور ڈیلیوری بھی ہوئی، لیکن بچہ باہر نہیں آیا۔ ہمارے ذہن میں فوراً کلک کیا، ہم نے اس سے پوچھا اس طرح کا حلیہ تھا، یہ شکل و صورت تھی، وہ مائی اور اس کی بہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں یہی انہی کی تو بات کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے محلے میں تو بڑا خوف ہے، سارے محلے کی عورتیں ڈر گئی ہیں، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ پریگننٹ ہے، اور کچھ وہاں پہ موجود بھی تھے 2-3 لوگ خواتین جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ پیٹ پچک گیا جیسے ہوا نکل گئی اور ڈیلیوری نہیں ہوئی، بچہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد لیکن پروسیس سارا وہی ہوا جو ڈیلیوری میں ہوتا ہے۔ تو سارے محلے میں بڑی دہشت ہے، خوف ہے یہ واقعہ۔ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو وہی تھا جس کا پیٹ خالی الٹرا ساؤنڈ مشین میں آ رہا تھا۔ انبلیویبل، ناقابل یقین، بٹ اٹ ہیپنڈ۔ یہی ہے انسانی عقل کے لیے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ کہ ہم سوچیں کہ کیا ہم ساری باتیں جانتے ہیں؟ کیا ہم ہر قسم کا علم جانتے ہیں؟ کائنات کے سارے راز جانتے ہیں؟ اور ساری مخلوقات کیا جو ہمیں نظر آتی ہیں بس وہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے؟ تو یہاں ہمیں پھر محسوس ہوگا کہ ہم غلطی پر ہیں۔ اب ہمیں چونکہ یہ دلچسپی ہو گئی، مجھے خاص طور پہ، وہ ڈاکٹر صاحب تم ذرا سن کے تو عجیب سی ان کی کیفیت ہوئی، کیونکہ وہ بلیور نہیں تھے ان سین کے، میرا چونکہ کچھ سلسلہ تھا، تو میں نے ان سے ایڈریس اس عورت سے لیا اس محلے کا، اور پھر میں نے اپنے سورسز سے، کیونکہ ہم لوگ بھی تھوڑی دور ہی ہماری رہائش کا تھی ایک دوسری جگہ پہ نزدیک، تو پھر ہم نے کچھ عورتوں کے ذریعے ان کے گھر تک رسائی حاصل کی۔ تو وہاں جا کے وہ افسوس کرنے کے، کسی اس محلے میں سے واقفیت نکال کے نا، تو جیسے افسوس کرنے جاتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا جی آپ کے یہ واقعہ ایسے ہوا، تو پھر ان سے قریدا اس کی ساس سے کہ بھئی اب کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم روحانی علاج کے لیے پھر رہے ہیں، کہ یہ تو بہت عجیب واقعہ ہو گیا زندگی میں، ہم نے، میری اتنی عمر ہے تو ہم نے تو کبھی اپنے خاندانوں میں یہ نہیں دیکھا ایسا۔ پھر ایک انہیں اللہ کا بندہ مل گیا، اللہ کا ولی انہیں مل گیا جس کی باطنی نظر تھی، تو اس نے پھر دیکھ کر بتایا کہ یہ بات اب بتانے کی تو نہیں ہے، ان کو کہا لیکن آپ گھبرائیں نہ، بس یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی آپ کی، تو یہ ایک جن کا بچہ تھا آپ کی اس بیٹی کے پیٹ میں، جن کا بچہ تھا، اور وہ اس نے رکھا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی طاقت سے، روحانی قوت سے اس جن کو بھی بلایا اور اس بچے کو بھی دکھایا اس عورت کو، اس کی نظر کھول کر۔ یہ ہوتی ہے طاقت جو اللہ کے بندے ہیں، جب ان کے پاس وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے تفصیل یہ بتائی کہ ایک جن نے امانت کے طور پہ اپنا بچہ یہاں رکھا ہوا تھا۔ تو کیا جنات عورتوں کے ساتھ مباشرت بھی کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اب جو لوگ کہیں گے نہیں ہو سکتا، تو انہیں کچھ تھوڑا سا مطالعہ کرنا چاہیے۔ احادیث کا پورا ایک چیپٹر ہے
جنات کا انسانی زندگی میں عمل دخل، میاں بیوی جو کہ جائز رشتہ ہے، جب ہم بستری کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ پریکاشنز ہیں کہ کس طریقے سے باوضو ہوں، اللہ کے حضور نفل پڑھیں، شکرانے کے، دعا مانگیں کہ یا اللہ، دعائیں موجود ہیں کہ خیر یہ شر سے ہمیں بچا لے، اور ہماری جو یہ نئی نسل ہے یا جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اپنی نسل کے لیے، بقا کے لیے، اس میں خیر و برکت رکھ دے اور انسانی شیطانی شر کو اس میں سے نکال دے۔ تو یہ جو لوگ علم رکھتے ہیں قرآن و حدیث کا، ان کو یقیناً اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ ایسے واقعات جو ہیں احادیث میں بھی موجود ہیں کہ انسانی عورتوں کے ساتھ جو ہیں جنات کی طاقت ہے کہ وہ، اگر ہم پریکاشنز نہ کریں، اگر ہم اپنے رستے سے ہٹ جائیں، شرط یہ ہے کہ اگر ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں اور ان پریکاشنز کو بھول جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اور ہمارے اولیاء نے اور ہمارے بزرگوں نے، سیانوں نے ہمیں بتائی ہیں، تو پھر یقیناً شیطان کا عمل دخل ہر کام میں ہے، ہر کام میں شیطان کا عمل دخل ہے جب ہم اللہ کا نام لے کے وہ کام شروع نہیں کریں گے۔ ناظرین، سوچنے کے لیے باتیں ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن ان تمام باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں۔ ہم بہت سپیریئر ہیں، ہم اللہ کے نائب ہیں، ہم اللہ کے اسسٹنٹ ہیں، اس زمین پر خلیفہ ہیں، ہمیں کس چیز کا ڈر؟ لیکن شرط ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ ہوں، تو جن بھوت شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ حافظ و ناصر، اگلی ملاقات میں انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے۔